پیارے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث ہمیں جو درس دیتی ہیں اس میں عورتوں کا کثرت سے قبرستان جانا منع ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے قبرستان جانے والیوں پر لعنت کی ہے۔ آئیے اللہ کے پیارے نبی کا پیارا فرمان سنتے ہیں۔ مسند احمد میں حدیث نمبر 8449 ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضاہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن زوارات القبور۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے لعنت کی کثرت سے قبروں کی زیارت کرنے والیوں کی۔ اچھا، اگلا سوال ہے کہ جی مزارات والے عورتوں کو کیوں نہیں روکتے؟ میرے بھائی یہ تو آپ انہی سے جا کے پوچھیں کہ وہ عورتوں کو مزارات پہ آنے سے کیوں نہیں روکتے۔ خود امام رضا بریلوی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے جس پہ انہوں نے لکھا ہے کہ عورتوں کی قبروں پہ حاضری حرام ہے، حالانکہ ہم نے صحیح الاسناد حدیث سے ثابت کی ہے۔ آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں عورتوں کی قبروں پہ حاضری، صحیح مسلم سے میں نے احادیث ثابت کی ہیں کہ عورتیں بھی قبروں پہ جائیں گی اور انہوں نے بھی درس عبرت حاصل کرنا ہے۔ البتہ ترمذی میں ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ جو کثرت کے ساتھ عورتیں قبرستان جاتی ہیں ان پہ اللہ کے نبی کی لعنت ہے۔ کبھی کبھار تو عائشہ سے جانا بھی ثابت ہے اور نبی علیہ السلام نے حکم عام دی ہے، اور اس حوالے سے میرا وہ کلپ دیکھ لیں، اس میں نے علمی دلائل سامنے رکھے ہیں۔ عرب علماء اور یہاں پہ امام رضا بریلوی صاحب یہ اس ایک عجیب و غریب بات پہ متفق ہو گئے ہیں کہ جی عورت قبر پہ نہیں جا سکتی، عورت قبرستان جا سکتی ہے، البتہ کثرت کے ساتھ نہ جائے۔ عورت جنازہ بھی پڑھ سکتی ہے۔ صحیح مسلم میں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک باقاعدہ صحابی کا جنازہ پڑھنے کے لیے صحابہ کو کہا کہ اس کی میت لا کے ادھر رکھو میرے حجرے کے سامنے، میں نے اس کا جنازہ پڑھنا ہے۔ جنازہ بھی پڑھ سکتی ہے، عورت نماز کے لیے بھی مسجد میں جا سکتی ہے اگر وہ شرعی حدود سارا اس کا خیال رکھا جائے۔ تو مزارات پہ جو عورتیں جا رہی ہیں یہ تو کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے، ایون احمد صاحب بریلوی صاحب کے نزدیک تو قبر پہ عورت نہیں جا سکتی۔ اب یہ جو لوگ عورتیں مزارات کے اوپر لے کے جا رہے ہیں یہ ان کو خود عقل کرنی چاہیے۔ نماز کی روشنی میں مجھے آپ یہ بات بتا پاؤ گے کہ عورتوں کا مزار پہ جانا صحیح ہے یا غلط ہے؟ مفتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تزہدکم فی الدنیا وتذکرکم الآخرہ۔ فرمایا کہ میں نے اے لوگو تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم کو اجازت دیتا ہوں کہ تم قبور کی زیارت کیا کرو، کیونکہ قبور کی زیارت تمہیں دنیا سے بے رغبت بناتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے قبور کی زیارت کرنے کا حکم جب دیا ہے تو یہ زیارت کے حکم میں مرد بھی آ گئے، خواتین بھی آ گئیں، لیکن خواتین کو عمومی سطح پر بے پردگی کے ساتھ اور مردوں کے ساتھ اختلاط کرتے ہوئے ان کے ہجوم میں گھستے ہوئے جہاں مزاحمت کی شکلیں پیدا ہوتی ہے وہاں زیارت قبور ہی کے حوالے سے نہیں بلکہ شاپنگ کے لیے بھی اگر اس طرح جاتی ہے تو منع کیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ عبادت خداوندی کے لیے حج کو بھی جا رہی ہے تو اس کے لیے شرعی حجاب ہے، پردہ ہے، اور پھر وہاں بھی طواف کا، مینا میں، عرفات میں اور مزدلفہ میں قیام کا اور عبادت کی ادائیگی کا جو موقع دیا جاتا ہے اس میں بھی اس بات کا اہتمام اس کو کرنا ہوتا ہے کہ مردوں سے خلط ملط ہونے کی شکل پیدا نہ ہو اور بے پردگی ہونے نہ پائے۔ تو بے پردگی سے بچتے ہوئے حدود شریعت کی مکمل پابندی کرتے ہوئے اگر زیارت کرنا چاہتی ہیں تو شرعاً اجازت ہے، لیکن جہاں پر یہ پردے کا نظم نہ ہوتا ہو، جہاں پر مردوں میں گھسنے کی نوبت آتی ہے، جہاں اس طرح کی مزاحمتیں ہوتی ہے، جہاں پر حدود شریعت کی پاسداری نہیں ہوتی ہے تو پھر ایسے موقع پر احتیاط کرنا ہے ان کے حق میں اولا اور بہتر قرار بھی۔ وہ کاروان جو بنتے ہیں قافلے، ان میں عورتیں جا رہی ہیں، سنا ہے بڑی تعداد ہے۔ نہیں یار، یہ ہم سنیوں کو بدنام کرنے کی ایک ناپاک سازش، اس کو شیطان کی طرف سے یہ دوڑی پھرتی ہیں، ان کو نہیں جانا چاہیے۔ کسی بھی عیسائی بہن کو مزارت پر نہیں جانا ہے اور غوث پاک کے روزے پر بھی نہیں جانا منع ہے۔ غوث پاک اس سے خوش نہیں ہوں گے، کیسے خوش ہوں گے؟ انہوں نے زندگی میں پردے کی تبلیغ کی اور اب یہ بے پردہ عورت جا کر ان کے دربار میں چلی جائے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایسا نہ کریں۔ یہ پردے کے بارے میں سوال جواب پیج نمبر 205 فتح رضویہ جلد 9 پیج نمبر 557 557 کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے عورتوں کو مزارت پر جانے کی جا بجا ممانعت فرمائی،
چنانچہ ایک مقام پر فرماتے ہیں امام قاضی رحمت اللہ تعالی علیہ سے استفتاء ہوا، یعنی فتویٰ معلوم کیا گیا کہ عورتوں کا مقابر یعنی قبروں پر جانا جائز ہے یا نہیں. فرمایا ایسی جگہ جواز و عدم جواز یعنی جائز و ناجائز کا نہیں پوچھتے، یہ پوچھو کہ اس میں عورت پر کتنی لعنت پڑتی ہے. جب گھر سے قبور یعنی قبروں کی طرف چلنے کا ارادہ کرتی ہے اللہ عز و جل اور فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے. جب گھر سے باہر نکلتی ہے سب طرفوں سے شیطان اسے گھیر لیتے ہیں. جب قبر تک پہنچتی ہے میت کی روح اس پر لعنت کرتی ہے جب تک واپس آتی ہے اللہ رب العزت کی لعنت میں ہوتی ہے. اچھا کہ کیا عورت مزارات اور قبرستان میں جا سکتی ہے؟ دیکھیں عورت کے لیے ویسے تو یہ پہلے سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے میں نے تمہیں زیارت قبور سے روکا تھا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم قبروں کی زیارت کرو، کیونکہ اس سے انسان کو نصیحت حاصل ہوتی ہے. اور جب نبی کریم اب یہ سرکار کا حکم ہے، اس میں نہ مرد کی تخصیص ہے نہ عورت کی تخصیص ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کوئی حکم آ جائے جس میں خاص عورتوں کو یا مردوں کو مخاطب نہیں کیا تو حکم دونوں کے لیے ہوتا ہے، گویا کہ اجازت دونوں کے لیے ہے. اس قسم کی حدیثوں سے اجازت نظر آتی ہے کہ عورت مزار پہ بھی جا سکتی ہے، قبرستان میں بھی جا سکتی ہے. لیکن فقہا نے ضرور بیان فرمایا کہ چونکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اس بات پر اتفاق کر لیا تھا کہ فتن زمانہ کی وجہ سے عورتیں مسجدوں میں جماعت کے لیے حاضر نہیں ہوں گی، تو جو جماعت واجب تھی اس سے عورتوں کو روک دیا کیونکہ زمانے میں فتنہ ہے. تو قبرستان جانا اور مزارات پہ جانا تو زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، یعنی جائیں تو ثواب ہو سکتا ہے، اچھی نیت کے ساتھ جائیں تو ثواب مل جائے، ورنہ پھر یہ بھی فقہا نے لکھا کہ وہاں جا کے رونا پیٹنا نہ کریں یا ادب میں حد سے آگے نہ بڑھیں. جیسے کہ علماء نے حاضری مزار کا طریقہ یہ بیان کیا کہ آپ قدموں کی طرف سے آئیں. یہ حدیث میں بھی سرکار نے فرمایا سر کی طرف سے نہ ہو کہ اس سے مردہ پلٹ کے یوں دیکھتا ہے تو اس کو اذیت ہوتی ہے، تو قدموں کی طرف سے آئیں اور اس طرح سینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اس صاحب مزار کی کہ ہماری پشت کمر کی طرف ہو اور ہمارا چہرہ ان کے سینے کی طرف ہو، اور 4 قدم کے فاصلے پہ کھڑے ہوں. جو آپ نے قرآن پاک وغیرہ پڑھنا ہے پڑھیں، جو آپ ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں، جو برکت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں اور بس ایسے پلٹ آئیں. علماء نے منع کیا ہے کہ قبر کو ہاتھ لگایا جائے، قبر کو چوما جائے یا اور کسی ایسے فعل کا ارتکاب، بلکہ ادب یہی لکھا ہے کہ 4 قدم کے فاصلے پر رہیں. جیسا ان بزرگ کی زندگی میں ان سے دور ادباً رہتے ہیں ایسے ان کے مزار سے بھی فاصلہ رکھا جائے. تو ان قیودات کا لحاظ کر کے اگر کوئی بہن جاتی ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم at one stage he prohibited people to visit the graves. Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم at one stage prohibited people to visit the graves, men and then particularly the ladies. So people do quote, the preachers they quote this hadith, that's why the ladies are not allowed to visit the mazarat and the graves of awliya and graves of salihin and graves of their relatives, because this is the commandment of Holy Prophet and there is a curse mentioned in this hadith. But they don't know there is another hadith, and that is hadith of Sahih, reported by the imams and accepted by all authorities, explaining the principle of nasakh, principle of repealing, principle of abrogation. The other hadith, he might not have studied, that preacher has not studied that hadith, so he will misguide the people. Holy Prophet said, kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur ala fazuruha. Holy Prophet said, in the beginning I used to prohibit you to visit the grave, now the prohibition has been finished, I command you to go and visit the graves. Ala fazuruha. So he made it ala mandatory, or at least a very strong recommendation. Ala fazuruha. Beware of this fact. Now the prohibition has been raised, that has been abrogated. You should go and visit the graves. And Holy Prophet himself used to visit the graves. Sayyidah Fatima used to visit the graves of Jannatul Baqi.
And there are many hadiths. Hazrat al-Mu'mineen Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala used to visit the graves of Jannatul Baqi. So what would that preacher say in the light of that hadith, where their curse has been mentioned on those ladies who visit the grave? There is a curse. There is a curse. He quotes just that hadith. Ladies can't visit. Holy Prophet said this and that. And he doesn't know about the remaining hadith. بالکل قیودات شرعیہ کا لحاظ کر کے آپ حاضری تھوڑی دیر کے لیے دے سکتی ہیں. اور اس کی سب سے بڑی دلیل میں آپ سے عرض کرتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں کر سکتے, مزارات پہ جانا ہی نہیں چاہیے. ایسا نہیں ہے. اگر مزارات پہ جانا نہیں چاہیے تو پھر ہر جگہ کا حکم ایک ہونا چاہیے. پھر ہم یہ پوچھتے ہیں کہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارکہ پر ہر سال کروڑوں لوگوں کا, کروڑوں تو لاکھوں کر لیں چلیں آپ, لاکھوں لوگوں کا ہر سال وہاں پہنچنا, یہ کیا شرعی حکم رکھے گا؟ اگر مزارات پر آنا ہی منع ہو تو پھر سرکار کے مزار پر آنا بھی منع ہونا چاہیے, شہدائے احد کے مزارات پہ جانا منع ہونا چاہیے, پھر جنت البقیع کے جو مدفونین کے مزارات ہیں وہاں پر حاضر ہونا منع ہونا چاہیے, جنت المعلا مکے کے قبرستان ہے وہاں جانا منع ہونا چاہیے. لیکن کہیں نہیں ہوتا, جاتے ہیں سب زیارت کرتے ہیں. تو اس لیے صحیح قیودات شرعیہ کے ساتھ لحاظ کرتے ہوئے حتی الامکان پھر جا سکتے ہیں. اور کوئی, میں نے جیسے عرض کیا کہ بہنیں گھر سے ہی سارے ثواب کریں سب سے بہتر ہے, اور اس قسم کا جانے کو موقع ہو گیا ہے تو پھر حاضری بھی دے لیں, کوئی حرج نہیں ہے.